ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا، ایران سے معاہدے کے بہت قریب ہیں، اسی ہفتے کے آخر میں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف، کہا کہ دونوں بہت ہی زبردست شخصیات ہیں، پاکستان نے مذاکرات میں زبردست کردار ادا کیا، ایران ڈیل چاہتا ہے، وہ پہلے جن باتوں پر تیار نہیں تھا اب تیار ہے، ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہے، ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ریاست نیواڈا میں تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران جنگ جلد اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے، جوہری خطرہ روکنے کے لیے ایران سے جنگ کرنا پڑی، ایران مشکل اور ذہین ملک ہے، ان کے لوگ جو ہیں وہ اچھے فائٹر ہیں، ایرانی بحریہ کو مکمل تباہ کر دیا، 158 جہاز ڈبو دیے، امریکی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے ملاقات، وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال اور روایتی مہمان نوازی پر حاقان فیدان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے لیڈرز پینل میں شرکت کریں گے، پینل میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے، وزیر اعظم ترک صدر رجب طیب ایردوان اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور جدہ میں سعودی ولی عہد سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی صدر سے ملاقات، مسعود پزشکیان کی جنگ روکنے میں پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کی تعریف، امریکہ سے مذاکرات میں سہولت کاری پر پاکستان سے اظہار تشکر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز آمد، میجر جنرل علی عبداللہی سے ملاقات ہوئی، اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال، فیلڈ مارشل کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف سے بھی ملاقات، ایرانی اسپیکر جنگ بندی پر پاکستان اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر، کہا کہ پاکستان کے سیاسی اور عسکری قیادت کی وجہ سے جنگ بندی ممکن ہوئی۔ اس کے علاوہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں سکندر مومنی نے جنگ بندی اور مسالتی کردار پر پاکستان کی تاریخ ساز کاوشوں کو سراہا، کہا کہ ایران پاکستان کا مخلصانہ اور مثبت کردار ہمیشہ یاد رکھے گا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق، صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ لبنان جنگ بندی میں حزب اللہ بھی شامل ہوگی۔ 44 سال میں پہلی بار لبنان اور اسرائیل میں سیز فائر ہوا، میں نے 10ویں جنگ بند کرائی، لبنانی صدر امن کے لیے کوششوں پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر، وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم، کہا کہ جنگ بندی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرأت مندانہ اور دانشمندانہ سفارتی کوششوں سے ممکن ہوئی، امید ہے کہ یہ پیش رفت خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گی، پاکستان لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا، خطے میں دیر پا امن کے لیے تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں تیز، تزئین و آرائش کا عمل جاری، شاہراہوں، پارکوں اور ریڈ زون میں خصوصی سیکیورٹی ٹیمیں تعینات، روٹس پر واقع عمارتوں کے مالکان سے سرٹیفکیٹ لینے کا عمل شروع ہو گیا، ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے سختی، مہمانوں کا ریکارڈ رکھنا اور روزانہ رپورٹ تھانے میں جمع کرانا لازم قرار، راولپنڈی میں ٹرانسپورٹ اڈے اور رینٹ کار کے تمام دفاتر 26 اپریل تک بند۔ دشمنوں کی ہمیں غیر مسلح کرنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کہتے ہیں کہ ایران کو جھکانے کا خواب دشمن کو قبر میں لے جائے گا، ایرانی فضائیہ اور نیوی کو تباہ کرنے کے دشمن کے دعوے غلط ہیں، ہماری فضائیہ اور نیوی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، بحری ناکہ بندی بحری قزاقی کی ایک شکل ہے، ایران دشمنوں کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ ایرانی فوج کے لانچرز امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے اور ڈبونے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور بہترین علاقائی حکمت عملی، بلومبرگ کے مطابق پاکستانی پرچم بردار ٹینکر ابنا ہرمز کے ذریعے خام تیل کارگو لے کر باہر نکلنے والا پہلا جہاز بن گیا، پاکستانی جہازوں کو ابنا ہرمز میں ایران روک رہا ہے اور نہ ہی امریکی ناکہ بندی سے کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ پاکستان کا ابنا ہرمز میں معمول کی بحری نقل و حرکت کی بحالی کا مطالبہ، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اگر عسکری کشیدگی اور رکاوٹیں برقرار رہیں تو انسانی مشکلات میں اضافہ ہوگا، یہ اثرات خطے میں پھیل کر وسیع معاشی مشکلات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ کے تنازع نے نہ صرف خطے بلکہ اس سے باہر بھی سب کو متاثر کیا، پاکستان نے کشیدگی میں کمی، جنگ بندی کو ترجیح دی، اسلام آباد میں مذاکرات پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہوئے۔ فتنہ الخوارج کے مراکز کو افغان طالبان کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے، غیر ملکی ایجنسیوں اور راہ کی جانب سے مالی معاونت فراہم کی جاتی تھی۔ فتنہ الخوارج کے سرغنہ عامر سہیل عرف مولوی حیدر کا اعتراف،
کہا کہ میری تشکیل میں 20 سے زائد خارجی دہشت گردوں میں افغان شہری بھی شامل تھے۔ افغانستان میں موجود داعش، القاعدہ جیسی دیگر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ بھی ہمارے قریبی روابط تھے۔ بنو، لکی مروت اور میاوالی میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث رہا۔ پشاور میں علاج کی غرض سے آتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کیا۔ فتنہ الخوارج کا اسلام اور جہاد سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف پیسے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ رول اوور کر دیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی موجودگی میں واشنگٹن میں معاہدے پر دستخط، گورنر اسٹیٹ بینک اور سعودی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو کے معاہدے پر دستخط۔ وزیر خزانہ کے چینی ہم منصب سے ملاقات، محمد اورنگزیب نے آئمف پروگرام کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کہا کہ پاکستان نے $1 ارب 40 کروڑ کا یورو بانڈ جاری کر دیا۔ سعودی اضافی مالی معاونت سے بیرونی مالی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ محمد اورنگزیب نے جی پی مارگن سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اپنی تمام بیرونی مالی ذمہ داریاں بروقت پوری کرے گا۔ وزیر خزانہ نے سرمایہ کاروں کو پاکستان کے پہلے پانڈا بانڈ کے اجلاس سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے بھارتی اور اسرائیلی درآمدات پر پابندی کو قانونی قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے وفاقی حکومت کو دی گئی تمام ہدایات قلعدم، اکثریتی تحریری فیصلہ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت کو نظر ثانی کے لیے آفیسر مقرر کرنے کا حکم سو موٹو قرار دے کر ختم کر دیا گیا۔ آئینی عدالت نے قرار دیا کہ ہائی کورٹ کے پاس اپنے طور پر کارروائی کا کوئی اختیار نہیں، خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے معاملات ایگزیکٹو کا خصوصی اختیار ہیں، عدلیہ اس میں اپنی مرضی سے مداخلت نہیں کر سکتی۔ وفاقی آئینی عدالت نے آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت پڑھنے کے حق کو بنیادی انسانی حق قرار دے دیا۔ لاہور کے نجی بک ہاؤس نے بھارت سے قانون کی کتابیں منگوانے کی اجازت مانگی تھی۔ بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ ہو گیا۔ گرمی کی شدت بڑھتے ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں غیر معمولی اضافہ۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں 10 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا آج رات سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کا اعلان۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ لاہور کے علاقوں میں 5 سے 6 گھنٹے، کراچی کے متعدد علاقوں میں 10 گھنٹے بجلی غائب۔ راولپنڈی میں بھی 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ پشاور کے شہری علاقوں میں 6 گھنٹے اور نبھائی علاقوں میں 14 گھنٹے تک بجلی بند رہی۔ وزارت توانائی نے صنعتوں کو بھی لوڈ شیڈنگ میں شامل کر لیا۔ بند پاور پلانٹس دوبارہ چلانے پر غور۔ دوسری جانب سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے 27 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور ژالہ باری گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ این ڈی ایم اے نے 18 سے 23 اپریل کے دوران بارشوں اور ژالہ باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ وادی نیلم کے سیاحتی مقام شاردرہ اور دیگر علاقوں میں وقفے سے بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کے باعث موسم شدید سرد ہو گیا۔ درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کی 19 اپریل تک مزید بارشوں اور بالائی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ انتظامیہ کی شہریوں اور سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ بشرا بی بی کے اسپتال منتقلی کے اطلاعات، علاج سے متعلق بریفنگ کا مجھے انتظار ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کیکس پر بیان۔ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کو بھی ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ترجمان خیر پختونخوا حکومت شفیع جان کہتے ہیں کہ بانی اور اہلیہ کی صحت پر پنجاب حکومت مسلسل غفلت برت رہی ہے۔ بشرا بی بی ایک غیر سیاسی خاتون ہیں۔ پنجاب حکومت کا سیاسی انتخاب پر مبنی رویہ ناقابل قبول ہے۔ بانی کو کمزور کرنے کے لیے ہتھ کنڈے پہلے کی طرح آئندہ بھی ناکام ہوں گے۔ دوسری جانب بشرا بی بی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت ملنے کے بعد اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ ملاقات کرنے والوں میں بشرا بی بی کی بھابھی مہر النساء اور بیٹی مہر النساء مانیکا شامل ہیں۔